بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تاریخی دن ہے میری نظر میں، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت کا اختتام ہو رہا ہے اور پورا دن آپ دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یک طرفہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ میڈیا بھی چلا رہا ہے، وہ بھی چلا رہے ہیں، جو جھوٹ اور جو بھی مطلب اپنے اوپر کریڈٹ اور سارا کچھ جو ہے دنیا پہ ڈالنے والا حساب کتاب ان کا چل رہا ہے. تو ریکارڈ کو اسٹریٹ رکھنے کے لیے اور اپنا نقطہ نظر دینے کے لیے پچھلے 16 مہینے کی کارکردگی کیا رہی، صرف اس پہ آج فوکس کر کے جو ہے آپ لوگ تک بات پہنچانا چاہ رہا تھا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے، ان کی پارٹی کا نام تھا پی ڈی ایم. میرے نزدیک وہ جو ہے پاکستان یہ پیپلز ڈیمولش موومنٹ تھی، اور ان کی جو کارکردگی جو 16 مہینے کی تھی وہ اگر آپ جوڑ لیں پاکستان کے 75 سال میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو 35 سالہ حکومت تھی، اس کا جو ہے مجموعہ کنکلوژن جو ہے اس 16 مہینے میں رہا. اور 16 مہینے پاکستان کی معاشی تاریخ کے بدترین 16 مہینے ہوں گے شاید، اور اللہ نہ کرے، میری دعا بھی ہے کہ وہ یہ واپس آئیں. کیا ہوا؟ سب سے پہلے جو ہے شرح نمو، ہمارا آپ کا تعلق شرح نمو کیوں ہم دیکھتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ترقی کی شرح ہوتی ہے، وہ ملک میں کتنی ترقی ہوئی ہے. 75 سال میں منفی 2 دفعہ پاکستان کی گروتھ گئی ہے. ایک دفعہ کووڈ کے دنوں میں گئی تھی اور دوسری دفعہ اس سال گئی ہے. اس سال 0.5% جو ہے پاکستان کی ترقی کی شرح تھی. وہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا، شہباز صاحب جو ہے لگے ہوئے تھے اسمبلی میں اپنی الوداعی تقریر میں، اور کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان میں جو ہے میں نے ریکارڈ پیداوار کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو ہے پی ٹی آئی، آپ کو یاد ہوگا 6.1% پہ چھوڑ کے گئی تھی جی ڈی پی. تو کتنی ترقی ہوئی ہے کہ 6.1% سے 0.5%. جب ملک میں ترقی نہیں ہوتی تو بے روزگاری ہوتی ہے، اور 75 سال کا بے روزگاری کا ریکارڈ بھی انہوں نے توڑا ہے. 8.5% جو ہے آئی ایم ایف کا یہ ایسٹیمیٹ ہے، یہ تو چھپا رہے ہیں. پاکستان میں جو بے روزگاری تھی ایک سال پہلے، ٹھیک جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو وہ 6.2% تھی. تو اس تناسب سے دیکھا جائے تو صرف 20 لاکھ لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 20 ملین اور 2 کروڑ لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے. آج پاکستان کا 60% آبادی غربت کی لکیر کے نیچے چلا گیا اس 16 ماہ کے نتیجے میں. پھر تیسری چیز ہوتی ہے جب آمدنی نہیں ہو، اور پھر اس کے بعد مہنگائی کا تو ریکارڈ انہوں نے 75 سال کا توڑ دیا. 38% ایک ٹائم پہ مہنگائی ہوئی. پی ٹی آئی جب گئی تھی تو 12% تھی، اور کھانے پینے کی مہنگائی 50% تھی. تو یہ جو پی ٹی آئی کے دور میں 14.8% تھی. یاد رکھیے گا یہ اس وقت ہوئی جب دنیا میں تمام چیزوں کی قیمتیں نیچے آ گئی. پی ٹی آئی کے دور میں جو تیل $115 تھا، $70 پہ آ گیا. جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء تھی ان کے ریٹ نیچے آ گئے، کرایوں کے ریٹ نیچے آ گئے. ایل این جی جو $40 کی تھی وہ $10 کی ہوگی. کوئلہ جو $400 کا تھا وہ $100 کا ہو گیا. اس کے باوجود یہ مہنگائی جب مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر سود بڑھتا ہے. شرح سود کا سب سے زیادہ نقصان ٹیکس پیئر کو ہوتا ہے میری نظر. کاروبار تو تہس نہس ہو ہی جاتا ہے ایک عام آدمی کا، لیکن ٹیکس پیئر جو ہے اس کو سب سے زیادہ شرح سود ہٹ کرتا ہے اس طریقے سے، کیونکہ حکومت کی جو سب سے زیادہ بجٹ میں ادائیگی ہے وہ سود کی ادائیگی ہے. جب سود بڑھتا ہے تو پھر حکومت کو ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں، اور تو وہ جو ہے 22% پہ چلا گیا. یہ 1997 کے بعد سب سے زیادہ پاکستان میں سود کی شرح ہے. پاکستان کی جو ریٹنگ ہے، مطلب ریٹنگ کا مطلب یہ کہ تھرمامیٹر جیسے ہمیں بخار ہے کہ نہیں ہے، اس طرح ریٹنگ ہوتی ہے معیشت کی. تو پاکستان کی ریٹنگ جو ہے تاریخ کی بدترین اس حکومت میں CCC-. پھر روپے کی قدر، جب آپ کے ملک میں کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، آپ کی ساری چیزیں ہو جائیں گی، آپ کی مہنگائی آپ کے پڑوس ممالک سے زیادہ، تجارتی ممالک سے زیادہ ہوگی، تو پھر یہی ہوگا نا کہ آپ کی روپے کی قدر میں جو ہے تقریباً $105 کی گراوٹ آئی صرف 16 مہینے میں. اور جو 460 دن کی حکومت کی 9 روپے فی مہینے کے حساب سے روپے کی قدر کھوتے رہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے 20,000 ارب قرضہ لیا اسی دوران. پی ٹی آئی کی حکومت نے 18,500 ارب قرضہ لیا تھا 3.5 سال میں، انہوں نے 16 مہینے میں لیا. یہ بھی ایک اپنی تاریخ کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. پھر بجٹ خسارہ جو ہے 6,400 ارب روپے، کبھی کسی حکومت نے اتنا بڑا بجٹ خسارہ نہیں کیا.
اور جو ہے اگلے سال کا 7,500 ارب روپے یہ کہہ رہے کہ ہم نے معیشت اچھی کر کے چھوڑ کے گئے. ٹیکس کے ٹارگٹ 40% روپے کی جب قدر گرے تو آپ کو پتا ہے ٹیکس جو ہے زیادہ ہونا چاہیے, وہ بھی 7,000 ارب, حالانکہ انہوں نے 7,500 ارب ٹارگٹ رکھا تھا. پھر برآمدات اور درآمدات میں ملا کر پچھلے سال سے جو ہے 8.3 ارب ڈالر کا نقصان. برآمدات ہم چھوڑ کے گئے تھے 31.3 ارب ڈالر پہ, 31.7 ارب ڈالر پہ, جو 27.7 رہے گی. اور ریمیٹنسز جو ہے ہم چھوڑ کے گئے تھے 31.3 بلین ڈالر پہ, وہ 27 ارب ڈالر رہے گی. باہر کے ملک سے کوئی فائنینسنگ نہیں آئی IMF پروگرام تک, جس کی وجہ سے پاکستان کے ریزرو تاریخی 3 ارب ڈالر پہ رہ گئے, جب PTI چھوڑ کے گئی تھی 17 ارب ڈالر تھے, اور اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہے 11 ارب ڈالر تھے, وہ 3 ارب ڈالر پہ چلے گئے. اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ملک کو دیوالیے سے بچایا. مذاق کرنے کی عادت ہے اور تھوڑا سا جھوٹ بھی بولتے ہیں, سچ بولنا ان کو منع ہے میرے خیال سے. پھر اس کے علاوہ جو ہے اتنی زیادہ بجلی کی قیمتیں, آپ کے بل آپ دیکھتے ہوں گے, گیس کی قیمتیں وغیرہ بڑھانے کے باوجود سرکولر ڈیٹ کو نہیں کر سکے. پھر پالیسی بلنڈرز ان کے کیا کہتے ہیں, بہت بڑے بڑے انہوں نے پالیسی بلنڈرز مارے, جس کا IMF نے اپنی رپورٹ میں اظہار کیا. انہوں نے کہا روپے کے اندر ہل جل میں انہوں نے جو ہے وہ کی گڑبڑ کی, مصنوعی طریقے استعمال کیے, جس کی وجہ سے ملک میں کانفیڈنس اور خراب ہوا. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ میں بہت زیادہ فرق آ گیا. امپورٹ پہ بین کر کے پوری معیشت کو تباہ کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے اسمگلنگ بڑھی. پھر اس کے علاوہ جو ہے کرنسی کی اسمگلنگ بھی بہت زیادہ ہوئی. پھر جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے ڈیلے کیا تیل کی قیمتوں میں, بجلی کی, گیس کی وجہ سے, جس کی وجہ سے پاکستان میں اور مسائل ہوئے. پاکستان جو سرمایہ کاری تھی وہ جو ہے باہر پیسہ نہیں بیچ پائے, مطلب سرمایہ کار جو تھے پاکستان سے باہر ان کے جو پروفٹ تھے, جس کی وجہ سے پاکستان سے کمپنیاں جو ہے ریکارڈ کمپنیاں جو ہے انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. اپنی کمپنیاں چھوڑ کے چلی ملٹی نیشنل, ایئر لائن کو پیمنٹ نہیں دی, تو پاکستان سے جو ہم ٹریول کر رہے تھے, جو 1 لاکھ کا ٹکٹ تھا, ہم نے 3 لاکھ میں لیا, ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے جو ٹیکس میں ہم نے اصلاحات کیے تھے اس پہ بہت بڑا بیڑا گرک کیا. ٹریک اینڈ ٹریس ہٹا دیا, POS سسٹم ہٹا دیا, ریٹیلرز کو بے تحاشا انہوں نے فیسلٹی دے کر تنخواہ دار پہ ٹیکسز لگا دیے, منی بجٹ لگا دیے. جتنے ادارے تھے وہاں پہ اپنے یار دوست انہوں نے بٹھا دیے, سارے پروفیشنلز کو ہٹا دیے انہوں نے ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں. پھر جو ہے اس کے علاوہ جو سوشل سیکٹر میں جو ہم نے ڈیجیٹل لوگوں کو جو پیسے دے رہے تھے وہ انہوں نے ختم کر کے احساس پروگرام کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کر کے وہاں پہ 2 نمبریاں شروع ہو گئی. صحت کارڈ لے لیا, آپ جائیں پتہ کریں کیا حشر ہوا ہے. کامیاب پاکستان جو ہم نے غریب آدمی کے لیے لون رکھے تھے, زراعت والوں کے لیے, بزنس مین کے لیے, SME کے لیے, وہ ختم کر دیا انہوں نے. لنگر خانے ختم کر دیے انہوں نے, جو احساس راشن جو تھا وہ اس کو ختم کر دیا. پھر آخری میں IMF. اب IMF جو ہے جس پہ بڑے پہلے ہمیں تانے دیتے تھے, پھر انہوں نے IMF کی اونرشپ لی, اس پروگرام کو نامکمل کیا. یہ تو دعائیں دیں PTI چیئرمین کو, عمران خان کو, کہ انہوں نے IMF کو جو ہے منایا اور IMF نے ایک اسٹینڈ بائی پروگرام دیا اور پاکستان ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گیا. یہ ان کی کارکردگی تھی. بہت بہت شکریہ.